دیکھیں ہر مطلب ایشور سے، گاڈ سے جی یا اس سے تو دیکھیں انکار ہو نہیں سکتا نا. نہیں، جس کو انکار نہیں ہے وہ رحمان بھی ہے ان کے لیے اور رحیم بھی ہے. ہاں وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہاں تو وہ تو ایک ذات ہے، وہ جو ہے جس کا یہ ہے کہ وہ رحمان جو ہے وہ بالکل دنیا کے لیے، رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. اور بالکل. سارے کام جتنے ہیں گے وہ اس کے چاہنے سے مکمل ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہ اس کے پکارنے سے دیکھیں مسئلہ ہے کہ اب کوئی اس کو پکاروا رہا ہے اگر، تو دیکھیں پریشانی کی حالت میں پکار رہا ہوگا وہ. بات یہ ہے نا کہ مطلب تو اگر کسی پریشانی کی وجہ سے پکار رہا ہے تو معاملہ جو ہے وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. دیکھیں کچھ روایات ہیں، مطلب اس کے لیے بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے لکھا ہے، کچھ روایتوں میں بیان یہ کیا کہ وہ معلم کے پاس ان کی ماں نے ان کو بٹھایا تو بسم اللہ کے بارے میں بات ہونے لگی. بسم اللہ تھا اس وقت بھی موجود، اب سریانی میں تھا، عبرانی میں تھا، ہیبریو میں تھا، وہ کیا تھا یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو استاد نے ان سے پوچھا کہ بھائی بسم اللہ، اس حضرت عیسیٰ نے ان سے الٹا سوال کر دیا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا میں نہیں جانتا. یعنی کہ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ نے کہ بے سے مراد جو ہے نا وہ خود اللہ ہے، یعنی بلندی ہے اس کی. سین سے جو اس کی مراد ہے وہ اس کا نور ہے، یعنی وہ روشنی ہے. اور میم سے مراد جو ہے وہ اس کی مملکت، یعنی اس کی بادشاہی ہے. بادشاہی. اللہ جو ہے وہ معبودوں کا معبود، معبودوں کا معبود، یعنی پالنے والوں کا پالنے والا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، اور اس کے اندر ایک اور بھی ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے 99 باری تعالیٰ میں سے صفاتی جو سب ہیں، اللہ اسپیسیفک جب اس اسما کے اندر اس کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 98 اسما کی تمام پاور جا کے پھر اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. تو جب حضرت عیسیٰ نے یہ کہا نا کہ اللہ معبودوں کا معبود، رحمان جو ہے وہ آخرت میں رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رحیم جو ہے دنیا میں جو رحم کرے وہ رحمان ہے، اور جو آخرت میں رحم کرے وہ رحیم ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو دیکھیں وہ کسی مذہب کا یہ ٹیگ نہیں ہے. جو اس کو پکارے گا مدد کے لیے، اب چاہے بھائی آپ اسے عبرانی میں پکاریں، آپ اسے عربی میں پکاریں، اب آپ اسے اردو میں پکاریں، آپ اسے رب کہہ لیں. دیکھیں قرآن حکیم میں 40 مرتبہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے. بالکل صحیح. انبیاء نے اور مرسلین نے اسے نام لے کے نہیں کہا ہے، اللہ کو نام لے کے نہیں مخاطب کیا ہے، اسے ہمیشہ رب سے پکارا ہے. آپ یہ خاص بات نوٹس کیجئے گا کہ پالنے والے، ہمارے پالنے والے، کیونکہ وہ پالنے والا جو تمام تر جو آپ کی ضروریات ہیں زندگی کی، رب کا مطلب جو ہے تمام تر ضروریات جو ہیں زندگی کی، جو آپ کی زندگی کی ہیں، وہ جو مکمل کر دے یا مکمل دے دے آپ کو، وہ ہے رب آپ کا. تو بسم اللہ کا ہے نہیں کہ اگر کوئی کرسچین پکارتا ہے تو رحم، تو اس کی صفت ہے نا بیسیکلی یہ ورکنگ کی اپنی اعتبار سے تو اسم اعظم ہے. کیونکہ میں بھول گیا، میں نے ایک روایت میری نظر سے گزری کہ حضرت علی کے بارے میں کہ جمل تھی یا صفین تھی، ایک جنگ تھی. حضرت علی کے پاس کوئی ان کا صحابی آیا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا. تو آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ تو مظہر العجائب ہیں اور آپ ولی ہیں اللہ کے، اور یہ اور میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، آپ اسے جوڑ دیں تو میں جانوں. آپ نے ہاتھ اس کے ہاتھ کی جگہ پہ رکھا اور دم کر کے پھونکا، وہ ہاتھ جڑ گیا. کیا بات. اس کے بعد وہ شاید پھر جنگ میں چلا گیا. تو وہاں پہ ہوا کہ پھر کوئی مطلب مار کٹائی جو ہو رہی تھی اس کے اندر پھر ایک ہاتھ کٹ گیا. وہ ہاتھ اپنا لے کے امام حسن کے پاس پہنچ گیا اور ان کے پاس آگے کہنے لگا یہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے تو آپ کچھ پڑھ دیں. تو انہوں نے وہ ہاتھ جگہ پہ رکھا، پھر کچھ تلاوت کر دی. تو اس نے پلٹ کے یہ جواب آپ کو دیا کہ وہ میں آپ نے کیا پڑھا جو یہ ہاتھ میرا جڑ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہی پڑھا جو میرے باپ نے پڑھا تھا. کیا بات. تو اس نے بولا انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھی تھی. تو مطلب